السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 سے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ تمہارا کوئی سفارش کرنے والا، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات کوئی معمولی ہستی نہیں، وہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، اور اس نے اپنے ایک خاص طریقے پر آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی، اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اب یہ 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنانے کی بات کو ہم مزید ایک حدیث سے کلیئر کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میرا ہاتھ تھام کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی یعنی زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو سوموار یعنی پیر کے دن بنایا، بری اور ناپسندیدہ چیزوں کو یعنی ظلمت، تاریخی وغیرہ کو منگل کے دن پیدا کیا، بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کے دن زمین میں جانور پھیلائے، اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد بنایا۔ مخلوقات میں سب سے آخر میں اور جمعے کے دن کی آخری گھڑی میں جو عصر اور رات کے درمیان ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، یعنی اگر وہ کسی کو رسوا کرنا چاہے تو کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا، اور وہ اگر کسی کو ہلاک و برباد کرنا چاہے تو کون ہے جو بچا سکے، اور اس کے سوا کوئی سفارشی بھی نہیں، اور اگر وہ ان سے ان کے شرک اور گناہوں کا انتقام لینا چاہے تو کون ہے جو اس کے حضور سفارش کر کے اس کے غضب سے بچا لے۔ اس کو چھوڑ کر اس کے سوا نہ تو کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اگر اللہ اپنی مدد سے ہاتھ کھینچ لے تو پھر ہے کوئی جو ہمارے کام آ سکے؟ افلا تتذکرون، تو کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ یعنی کیا ہمارے لیے کوئی سبق نہیں؟ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے اصل میں یہاں پر کہ اللہ کے سوا دوسرے تمام سہاروں سے انسان کو کاٹا جا رہا ہے، اور صرف ایک اللہ سے جوڑا جا رہا ہے کہ اس ایک اللہ کے ہو جاؤ۔ افلا تتذکرون، یعنی کہ عبادت بھی صرف اس ایک کی ہی ہو، فرمانبرداری بھی صرف اس ایک کی کرو، اطاعت بھی صرف اس ایک کی ہونی چاہیے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب دینے والا وہ، بنانے والا وہ، مدد اس کی، سفارش اس کی، تو پھر اطاعت بھی عبادت بھی صرف اس ایک رب ہی کی ہونی چاہیے۔ اب یہ ہم سے سوال ہے، ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ کیا اب بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ اب یہ جائزہ لینا ہے یہاں پر کہ میرا دل، ہمارا دل کیا کہتا ہے؟ کیا ایسا ہی ہے کہ ایک اللہ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اس کی رضا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے؟ یہی توحید ہے کہ اللہ کی ذات کو ہر چیز سے آگے رکھا جائے، اللہ کی ذات کے آگے کسی کی اہمیت نہیں ہے، کسی کو ویلیو نہیں دینی، یہی توحید ہے۔ جیسے کہ یہاں بھی آپ دیکھیں سورہ انعام میں بھی کیا آتا ہے؟ آیت نمبر 51 میں
وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈراؤ جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا کہ وہ بچ سکے۔ ایک اور جگہ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے اسی موضوع سے ریلیٹڈ بات کے، ما من شفیع الا من بعد اذنی ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد، کہ شفاعت ہوگی مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکتا ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ اور سورہ الطلاق میں بھی یہی موضوع آتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 12 میں اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی ان کی مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے کہ تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایسے دن میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے تم شمار کرتے ہو۔ وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ اب یہ تدبیر کیا ہے؟ کسی معاملے کے انجام یا نتیجے پر نظر رکھتے ہوئے اس پر غور و فکر کرنا۔ انسان کوئی کام جب بھی کرتا ہے تو یقیناً اس کی پلاننگ کرتا ہے، پلاننگ کرنے کے بعد وہ اس کے اینڈ ریزلٹ کو، اس کے انجام کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے، تو یہ کہلاتا ہے تدبیر۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب انسان، اس کو ایسے لے لیتے ہیں کہ کھانا بنتا ہے گھر میں یا کوئی اسپیشل ڈش بنتی ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، اس کی اینڈ شکل کیسی ہوگی، تبھی ہم کھانا بنانے یا اسپیشل ڈش بنانے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نتیجے کو سامنے رکھ کر جو کام کیا جاتا ہے وہ تدبیر کہلاتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی تو ساری پلاننگ بھی کی ہے۔ اب یہاں پر جو بات ہے، یدبر الامر سے مراد دنیا کے معاملات ہیں۔ اب دیکھیں، من السماء الی الارض یعنی آسمان سے زمین تک، اوپر سے نیچے تک کے تمام معاملات کی، تمام کاموں کی تدبیر، یعنی رات کب ہوگی، سورج کب نکلے گا، سورج غروب کب ہوگا، چاند نکلے گا، سردی ہوگی، سردی میں کتنی سردی ہوگی، کس ملک میں کیسی آب و ہوا ہوگی، گرمی ہوگی تو اس کا ریشو کیا ہوگا، آسمانوں سے متعلق سارے معاملات، سورج، ستارے، سیارے، ان کے کیا معاملہ ہوں گے، کیسے نکلیں گے، کس سیارے پر کیا ہوگا، پھر انسانوں سے متعلق تمام معاملات، ان کی خوراک، ان کی ضروریات، انسانوں کے ساتھ پھر جانوروں سے متعلق، ان کے کھانے کے متعلق، ہر چیز کے معاملے کی، ہر کام کی پلاننگ، پھر بارش کا دیکھیں آپ کیسے سارا واٹر سائیکل ہوتا ہے۔ ثم یعرج یعنی پھر چڑھتا ہے یا چڑھے گا اس کی طرف ایک دن میں۔ دن سے مراد اب یہاں وقت ہے، اور وہ وقت اس کے آگے دیکھیں کیا اس کا اندازہ بتایا جا رہا ہے۔ مقدارہ الف سنۃ مما تعدون
यानी इंसानों की गिनती में ये वक्त 1000 साल के बराबर है। यानी वो काम जो फरिश्ते हर रोज़ करते हैं, इंसान उनकी गिनती करे तो 1000 सालों में वो काम हो। अब यहाँ पर तो फरिश्तों का जिक्र नहीं है, यहाँ तो सिर्फ क्या जिक्र है कि सुम्मा रुजू इलैहि, के वो लेकर चढ़ते हैं। ये फरिश्तों का जिक्र हमें आगे सूरे अल मारिज आयत नंबर 4 से पता चलता है कि फरिश्ते लेकर चढ़ते हैं, और ये काम डेली बेसिस पर होता है। यानी डेली वो तमाम रिपोर्ट्स लेकर तमाम अमाल जो हैं उनकी रिपोर्टिंग अल्लाह की तरफ करते हैं। ये भी हम सब जानते हैं कि हमारे दीन में अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं जो हमारे हर अमल को नोट कर रहे हैं हमारे आमाल नामे पर। तो आप देखें ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और ये जो वक्त की बात है ना फी यौमिन, तो इसको सूरह हाल में भी बताया गया है कि वहाँ पर इस दिन की जो मिकदार है वो 50,000 साल बताई जाती है। अब इन अय्याम की हकीकत क्या है अल्लाह ताला ही जानते हैं, हमें सिर्फ अंदाज़ा है ही लगा सकते हैं। अब जहन में आता है कि ये बात का अंदाज़ा हम क्यों लगा रहे हैं, हमें क्यों बताया जा रहा है। हमें बताने का मकसद ये है कि आपके अमाल के ये सब रिपोर्ट्स डेली बेसिस पर फरिश्ते करते हैं, तो कोई भी काम करना है उसकी नीयत, वो काम, वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास रिकॉर्ड हो रहा है। ज़ालिक आलिमुल गैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम। ये है गैबों के जानने वाले, हाजिर के जानने वाले को, जो किसी को नहीं पता, जो सबसे छुपा ले वो भी वो जानता है, और जो सबके सामने है वो भी वो जानता है। और सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ उसको उसके इल्म में होने के बाद, वो अल अज़ीज़ बहुत ज़बरदस्त है। वो उसके बावजूद हमारी कोई पकड़ नहीं करता, उसके इख्तियार में है कि वो जो कहे कर सकता है, लेकिन फिर भी अर रहीम, वो बहुत मेहरबान है। और पहले हमने क्या पढ़ा था, अफला ततज़क्करून, कि क्या अब भी तुम दूसरों को उसके साथ शरीक ठहराओगे। यानी अल्लाह हमारे दिलों के हाल बेहतर जानता है कि किसका भरोसा, किसका तवक्कुल अल्लाह के साथ है, कौन अल्लाह को अपना खालिक, अपना राजिक मानता है, कौन उसको मुश्किल खुशा मानता है, कौन अपनी तमाम हाजतें उस एक अल्लाह के सामने रखता है। ये सब अल्लाह ताला जानते हैं। तो आप देखें, ये एक दुआ है जो फ़र्ज़ नमाज के बाद अपनी आदत बना लें, और ये हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी हमें मिलती है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफअु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। कि जो अल्लाह देना चाहे उससे कोई रोक नहीं सकता, और जिसको वो रोक ले उसे कोई दे नहीं सकता। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपका अल्लाह से ताल्लुक़ और मज़बूत होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपसे वही ताल्लुक़ कायम करने की तौफ़ीक दे। हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल अपने रब से वही हो जिसका वो हक़दार है। आमीन या रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।